الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ارشاد فرمایا اللہ جل وعلا نے کہ عزت تو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. بس عزت صرف اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے ہے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. لیکن اس حقیقت کو منافق لوگ نہیں جانتے. ہمارا یہ جو مبارک حرمین شریفین کا سفر ہے اس کے دو حصے ہیں. ایک حصہ اللہ جل وعلا نے اپنے فضل، اپنے کرم، اپنے بہت ہی لطف و احسان سے پایہ تکمیل تک پہنچایا اور قدم قدم پر ہر حاجی اور حجن نے اللہ کے اس راستے میں اللہ کی مدد اور نصرت کے بے بہا مظاہر دیکھے. حقیقت یہ ہے کہ صحت مند سے صحت مند بھی کھلی آنکھوں نظر آتا تھا کہ نہیں چل سکتا، کہ جائے کہ بوڑھا اور خواتین اور بیمار اور کمزور وہ کیسے چلے. اس کے سوا اور کوئی توجیہ ہے ہی نہیں کہ اللہ نے چلایا ہے. ورنہ اس گرمی میں، چلچلاتی دھوپ میں اور احرام کی وجہ سے ننگے سر، ننگے بدن، پاؤں ڈھکے ہوئے نہیں، اور پھر سارا چلنا ہی چلنا، چلنا ہی چلنا، تو ایک ایک عمل کئی کئی گھنٹوں پر محیط، ایک ایک عمل ایسا کہ اس عمل کے بعد ہم کئی کئی دن آرام کریں تو بھی تھکاوٹ دور نہ ہو. لیکن اللہ نے کیسے کیا، کس طرح کیا، سمجھ میں نہیں آتا کیسے ہو گیا. تو یہ میرا اس کا احسان ہے، اسی نے ہمیں چلایا، اسی نے کرایا. جو ہوا ہاں غلطی ہماری ہے، غلطی سے وہ پاک ہے، سبحان اللہ. غلطی جو بھی ہوئی، جہاں بھی ہوئی، جتنی بھی ہوئی، وہ سب میری ہے. اور جہاں اچھائی ہوئی اور جہاں اچھا ہوا، جہاں خیر ہوا، جو بہتر ہوا، وہ سب اسی کا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو ہمارے سفر کا پہلا مرحلہ تو وہ ہے کہ جو اللہ کے فضل اور اس کے کرم اور اس کے احسان سے وہ مکمل ہوا. اس میں جتنی غلطیاں، جتنی بے ادبیاں اور جتنی غفلت، جن مقامات پر انبیاء کی حاضریاں ہوئیں، جن مقامات پر کیسے کیسے اللہ کے حضور رونے دھونے والے آئے، مقامات پر ہم کیسی غلطیاں ہوئی، کیسی غفلتیں ہوئی، کیسی لاپرواہی ہوئی، وہ ہمارا حصہ ہے. باقی جو اچھا ہوا وہ سب اللہ نے کرایا. ہمارے بس میں
فضل سے قبول فرما لے. جب اسی نے کروایا ہے وہی اپنے فضل سے اپنی رحمت کے تفیض چشم پوشی فرما لے. ہم نادان ہیں، ناآشنا ہیں، نہیں جانتے، اس کی عظمتوں سے ناواقف ہیں. تو اللہ ہماری ان بے ادبیوں کو، ہماری ان غفلتوں کو، اس نے تو آج تک لاکھوں کروڑوں سے بہتر کھلایا ہے، آج پہلی مرتبہ تو نہیں کھا رہے. یہاں آ کر بھی ہم کھانوں میں لگے ہیں، مینا میں اور عرفات میں، جہاں اللہ کا رسول بھوکا رہا اور سب کو خیال ہو رہا تھا کہ شاید ان کا روزہ ہو. ایک صحابی یا صحابیہ نے یہ چیک کروانے کے لیے کہ آپ کا روزہ ہے یا نہیں، دودھ پیش کیا. آپ نے دودھ کا پیالہ نوش فرمایا. جب جا کر صحابہ کو پتہ چلا عرفہ کے دن کہ آپ کا روزہ نہیں ہے، وہاں ہم کھانے کی فکر میں، ہے اللہ معاف فرما، استغفر اللہ العظیم. تو اللہ اپنے فضل سے، کرم سے ہمارے اس پہلے اس سفر کے مرحلے کو قبول فرما لے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. دوسرا سفر کا مرحلہ وہ ہے جس میں ہم اب چل رہے ہیں. آج 14 صدیوں سے امت کا یہ معمول چلا آ رہا ہے. بیچ میں بیت المقدس کی بھی حاضری جزوی طور پر ہوتی رہی ہے، لیکن تواتر کے ساتھ اس وقت بھی جب مکۃ المکرمہ سے مدینہ پاک کا 1 ہفتے سے زائد مدت کا سفر تھا، اس امت کے گویا کہ حج کرنے والے مرد اور خواتین یہ سفر کر کر کے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں یہاں پہنچتے رہے. اونٹوں کا سفر ہوتا تھا اور تپتے صحراؤں میں دن رات سفر ہوتا تھا، لیکن یہ تمام تر مشکلات سہ کر بھی تو یہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر حاضری امت کے گویا کہ مرد اور خواتین، آپ کی روحانی اولاد حاضری دیتی رہی. اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہاں کی حاضری وہاں کی 1,00,000 نیکیوں سے کوئی کم نہیں ہے. حالانکہ وہاں بیت اللہ کے اندر 1 نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے. تو ان 1,00,000 نمازوں کے اجر کو چھوڑ کر یہاں کیوں آئے ہیں؟ ہمارے یہ جو بقیہ ہفتہ 1 دن تھا، ہفتہ 7 دن تھے، یہ بھی وہاں بیت اللہ میں گزارتے. وہاں کی 1,00,000 نیکیوں کو چھوڑ کر یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس سے پتہ چلا کہ وہاں کے 1,00,000 سے زیادہ یہاں نصیب ہوتا ہے، اور وہ تو بے بہا ہے، اس کی کوئی گنتی نہیں. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آنا یہ اللہ کی بے انتہا رحمتوں اور برکتوں کا ذریعہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب مرغ اذان دے تو تم دعا مانگو، دعا قبول ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ مرغ نے فرشتے کو دیکھا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ وہاں فرشتہ موجود ہے، کہیں گزر رہے ہیں یا آ رہے ہیں یا جا رہے ہیں، لیکن مرغ نے فرشتے کو دیکھا ہے. تو فرشتے کی موجودگی میں تم، یعنی فرشتہ تمہارے قریب ہے، تو فرشتے کی موجودگی میں تم دعا کرو، اس کے قریب ہونے کی برکت سے تمہاری دعا کیا ہوگی؟ قبول ہوگی. تو جہاں نوریوں کے سردار ہوں، جبریل امین کے بھی سردار ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے قریب اتنے قرب میں رہ کر یہاں دعاؤں کی قبولیت کا کیا مقام ہوگا. تو بیت اللہ کی 1,00,000 نیکیوں سے زیادہ بڑی دولت ہے یہاں کی حاضری. یہاں کی حاضری کی ایک صورت تو یہ ہے کہ مسجد نبوی کی نیت ہو، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک اور آپ کی قبر اطہر کی زیارت کی نیت ہو. یہ دونوں نیتوں سے مدینہ پاک کا سفر کیا جائے. لیکن ہمارے اکابر کا مزاج یہ ہے، طبیعت یہ ہے اور ان کا ذوق یہ ہے کہ
کہ مسجد نبوی کو تمام تر جو فضیلت ملی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ملی ہے۔ بہت ساری مسجدیں ہیں، مدینہ پاک میں بھی ہیں، لیکن مسجد نبوی کو یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ 3 مسجدوں کی طرف باقاعدہ اجر و ثواب کی نیت سے سفر کیا جا سکتا ہے۔ ایک مسجد حرام ہے اور ایک مسجد اقصی ہے، اور تیسری مسجد وہ مسجد نبوی ہے۔ باقی دنیا کی کسی مسجد کی طرف ثواب کی نیت سے سفر نہیں کیا جا سکتا۔ ثواب وہی ہے جو محلے کی مسجد میں ہے، شاہی مسجد میں بھی وہی ثواب ہے، فیصل مسجد میں بھی وہی ثواب ہے، میمن مسجد میں بھی وہی ثواب ہے، دنیا کی ساری مسجدوں میں وہی ثواب ہے، کسی مسجد میں الگ سے زیادہ ثواب نہیں ہے۔ اس لیے ثواب کی نیت سے کسی مسجد کی طرف سفر نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ 3 مساجد ایسی ہیں کہ ان میں ثواب کی نیت سے سفر کیا جا سکتا ہے، اور وہ یہ تینوں ہیں۔ تو مسجد نبوی کو یہ شرف حاصل ہوا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی وجہ سے، اور یہاں ایک نماز کا اجر 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ یہ درجہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملا۔ مسجد قباء اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے یہاں کی، جس کا سنگ بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ اگر کوئی آدمی باوضو ہو کر مسجد قباء جا کر 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے تو اس کا اجر 1 عمرہ کے برابر ہے۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، گویا کہ مسجد قباء کو فضیلت ملی آپ کے ذریعے سے، مسجد نبوی کو وہ فضیلت ملی آپ کی وجہ سے۔ ہجرت کے بعد آپ قباء کے محلے میں 14 دن غالباً ٹھہرے۔ ان 14 دنوں میں آپ نے مسجد تعمیر فرمائی۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، سورہ توبہ میں اس کا ذکر ہے۔ پھر 14 دن وہاں ٹھہرنے کے بعد آپ مدینہ طیبہ شہر میں تشریف لائے، تو یہاں سب سے پہلے 6 مہینے تک آپ کا کوئی گھر نہیں تھا، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ رہے، لیکن اس دوران آپ نے سب سے پہلا کام جو وہاں کیا تھا یہاں بھی وہی کیا، اور وہ ہے مسجد کی بنیاد۔ یہ لمبی تفصیل ہو جائے گی، بہرحال تو یہاں پھر مسجد جو آپ نے بنائی اس کا نام آج تک مسجد نبوی، مسجد کی نسبت بھی آپ کی طرف۔ تو بہرحال مسجد نبوی کی تمام تر فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہے۔ اس لیے ہمارے اکابر کا ذوق یہ ہے کہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر، آپ کے روضہ پاک کی زیارت، اور یہاں آپ کے دروازے پر حاضری کی نیت سے مدینے کا سفر کریں۔ تو انشاءاللہ اس میں آپ کا اکرام زیادہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو یہ ہمارے سفر کا اب دوسرا مرحلہ ہے۔ اصل بیان تو حضرت مفتی صاحب کو کرنا تھا اور انشاءاللہ کریں گے، تو ابھی تھوڑا سا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا لا الہ الا اللہ، ان کے حلیہ مبارکہ کا تھوڑا ذکر کر لیتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بھی رخ سے ذکر و تذکرہ یہ انتہائی مبارک ہے، اور اللہ کے ہاں انتہائی قرب کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک، آپ کے ایک چاہنے والے امتی نے اس کو منظوم کلام میں ذکر کیا ہے۔ درود شریف پڑھیں۔ میانہ قد سفید و سرخ جسم سرور عالم، میانہ قد سفید و سرخ جسم سرور عالم، کشادہ سینہ اقدس گداز و نرم
نورانی، مہو خورشید کو ہے جس کے آگے سخت حیرانی۔ ماہ چاند کو کہتے ہیں، خورشید سورج کو کہتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین اطہر ایسی شفاف اور نورانی تھی کہ چاند اور سورج بھی اس کے آگے حیران نظر آتے ہیں۔ بلند و بالا وہ لوہے جبیں شفاف و نورانی، مہو خورشید کو ہے جس کے آگے سخت حیرانی۔ روش تھی ناک تک وہ سینے سے بالوں کی پتلی سی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر بالوں سے صاف تھا، صرف سینے اطہر کے اوپر بالوں کی ایک پتلی سی لکیر تھی جو ناک تک چلی گئی تھی۔ روش تھی ناک تک وہ سینے سے بالوں کی پتلی سی، کہ جیسے چاند کی آغوش میں ہو شاخ سنبل کی، جھکی پلکیں بڑی آنکھیں نشیلی اور شرمیلی، سفیدی میں ملی سرخی منور اور چمکیلی، حسین و دلربا خوبصورت اور خدا دیدہ، بروں پر سرمسورہ درو نور کا جلوہ، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ہماری زندگی کی یہ سانسیں، ہماری زندگی کے یہ لمحات، ہماری زندگی کے یہ دن انشاءاللہ بہت مبارک ہیں کہ اللہ کے حبیب، اللہ کے محبوب محمد و احمد حامد و محمود صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں گزر رہے ہیں۔ وہ سورج جو 13 لاکھ میل دور سے اس کی شعاعیں زمین پر پڑتی ہیں اور روشن ہو جاتی ہے زمین، کو بیابان سب روشن ہو جاتے ہیں، اندھیرے دور ہو جاتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اتنا ظاہر کی قربتیں یہاں ختم ہو جاتی ہیں، اتنا قریب ہو کر مومن کا دل کس قدر پر نور ہو جاتا ہوگا۔ اللہ ہمارے دلوں کی ظلمتوں کو دور فرما کر ہمارے دلوں کو بھی پر نور فرما دے، آمین۔ سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کی تابانی، سمائے ہیں نہ جانے کتنے اس میں جلوے نورانی، سبحان اللہ۔ سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کی تابانی، سمائے ہیں نہ جانے کتنے اس میں جلوے نورانی، وہ اونچی نرم و نازک ناک جو چہرے کی زینت ہے، یہاں ہر سانس کے اندر بہار کیف جنت ہے، تھے دندان مبارک آپ کے خورشید کے ذرے، شب تاریک میں تاروں سے زیادہ جو چمکتے تھے، سر اقدس بڑا سب سے نمایاں گول اور اونچا، ہزاروں میں ہزاروں سے بلند و برتر و بالا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک درمیانہ تھا، جیسا سب سے پہلا مصرع گزرا ہے میانہ قد، لیکن
یہ بھی ایک معجزہ تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب مجمع میں ہوتے تھے سب سے اونچے دکھائی دیتے. اللہ اکبر. تو اسی کو کہہ رہے ہیں سر اقدس بڑا سب سے نمایاں گول اور اونچا ہزاروں میں ہزاروں سے بلند و برتر و بالا سیاہ زلفوں میں پوشیدہ شب دیجور کا عالم نہایت نرم چمکتے برائے نام پیچ و خم. آپ کے بال مبارک سر اقدس کے نہ تو بالکل سیدھے تھے اور نہ بہت زیادہ گنگریالے تھے، بلکہ کسی قدر ان میں پیچ تھے، یعنی کچھ ان کے اندر گنگریالہ پن تھا. سیاہ زلفوں میں پوشیدہ شب دی جور کا عالم نہایت نرم چمکتے برائے نام پیچ و خم. بڑی چوڑی ہتھیلی نرم اور دستے کرم لمبے نہایت خوبصورت انگلیاں لمبی قرینے سے سفید و صاف اور شفاف خوشبو دار تھی بغلیں نہیں تھے بال جن میں مشک و عنبر بار تھی بغلیں برابر تھے شکم اور سینے پر نور دونوں ہی تھی دونوں پنڈلیاں شفاف اور روشن گول اور سیدھی برابر تھے شکم اور سینے پر نور دونوں ہی تھی دونوں پنڈلیاں شفاف اور روشن گول اور سیدھی بہت ہی خوش نما تھی انگلیاں سب پائے اقدس کی انگوٹھے کے قری انگلی جو تھی وہ سب سے لمبی تھی. غرض کونین میں اس جسم اطہر کا نہیں ثانی سراپا صرف وہ تھے مظہر آیات قرآنی. غرض کونین میں اس جسم اطہر کا نہیں ثانی سراپا صرف وہ تھے مظہر آیات قرآنی. کوئی ان سے حسین شے ہو تو تشبیہ اس سے دے دیں ہم دو عالم سے نرالے جب ہے کامل سرور عالم. کوئی ان سے حسین شے ہو تو تشبیہ اس سے دے دیں ہم دو عالم سے نرالے جب ہے کامل سرور عالم. میانہ قد سفید و سرخ جس میں سرور عالم کشادہ سینہ اقدس گداز و نرم مستحکم. اس دوسرے سفر کے مرحلے میں ایک تو ہم سابقہ زندگی سے توبہ طائب ہوں، اللہ کے حضور ہم سچی توبہ کریں. قرآن پاک میں ارشاد ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اور جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو وہ آپ کے پاس آتے اور آ کر وہ
اللہ سے استغفار کرتے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے استغفار کرتے تو اللہ کو وہ تواب اور رحیم پاتے۔ تو اے اللہ، ہم تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں اور ہم تو اس سے بھی معافی مانگتے ہیں اور تیرے حبیب سے بھی ہم استغفار کی درخواست کرتے ہیں۔ اے اللہ، تو ہمارے لیے تواب اور رحیم بن جا، ہماری ہوش سنبھالنے سے لے کر آنکھیں کھولنے سے لے کر آج اور ابھی تک کے معلوم نہ معلوم چھوٹے بڑے جو بھی گناہ ہوئے، جان بوجھ کر کیے، انجانے میں ہوئے، اے کریم اللہ اپنے دریائے رحمت سے معاف فرما دے۔ اے کریم اللہ ہمارے نام عمل کو پاک فرما دے، اپنے مخبتین، اپنے متقین، اپنے خاشعین اور اپنے مقبولین بندوں میں شامل فرما دے، جن پر ہر آن ہر گھڑی ہر لمحہ تیری نگاہ رحمت پڑتی ہے، اپنے فضل سے کرم سے ان میں ہمیں شامل فرما دے اور آخری سانس تک انہی کے اندر اے اللہ ہمیں قائم اور دائم رہنا نصیب فرما دے۔ زندگی بھی ان کے ساتھ نصیب فرما، قبر بھی ان کے ساتھ پڑوس میں نصیب فرما، کل آخرت میں بھی اے اللہ انہی کے ساتھ ہمیں حشر نصیب فرما اور انہی اپنے مقربین مقبولین بندوں کے ساتھ اے اللہ رہ کر بلا حساب و کتاب محض اپنے لطف و احسان سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچنا نصیب فرما دے۔ سابقہ زندگی سے توبہ طائب ہوں اور آگے کی زندگی میں آج یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر عہد کریں کہ ہم انشاءاللہ آپ کی زندگی پر اتباع سنت کے اہتمام کے ساتھ انشاءاللہ زندگی گزاریں گے اور صرف خود ہی نہیں بلکہ دوسروں کو بھی اس مبارک زندگی پر لانے کی محنت کریں گے، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں گے۔ لا الہ الا اللہ۔ اب تھوڑا سا حج بیت اللہ سے متعلق کچھ احادیث ہیں وہ ذکر کر کے تو آخر میں اللہ جل شانہ کا منظوم شکر ادا کریں گے انشاءاللہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزل الحجر الاسود من الجنہ وهو اشد بیاضا من اللبن فسودته خطایا بنی آدم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حجر اسود جنت سے اس حال میں اترا تھا کہ وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، پھر اولاد آدم کے گناہوں نے اس کو سیاہ کر دیا۔ یعنی بندوں کے گناہ وہ چوس لیتا ہے اور چھین لیتا ہے اور اس کا اثر یہاں تک ہوا کہ اس کے اوپر رنگت میں تبدیلی آ گئی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيَأْتِيَنَّ هَذَا الْحَجَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ يَشْهَدُ عَلَى مَنِ اسْتَلَمَهُ بِحَقٍّ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ضرور قیامت کے دن یہ حجر اسود اس حال میں آئے گا کہ اس کی دو آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھ رہا ہوگا اور ایک زبان ہوگی جس سے وہ بول رہا ہوگا، جس نے بھی اس کا استلام کیا ہوگا حق کے ساتھ یہ اس کی گواہی دے گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من طاف بالبیت لم يرفع قدما ولم يضع قدما الا كتب الله له حسنا وحط عنه خطيئة وكتب له درجة۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے بیت اللہ کا طواف کیا تو وہ کوئی قدم اٹھاتا اور رکھتا نہیں مگر یہ کہ اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک اس کی خطا معاف کر دی جاتی ہے اور ایک اس کا درجہ لکھ دیا جاتا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیت اللہ کے ارد گرد طواف کرنا نماز ہی کی طرح ہے
بس اتنی بات ہے کہ تم طواف میں بات چیت کر لیتے ہو، لہذا جو کوئی طواف میں بات کرے تو وہ خیر کے سوا کوئی اور بات نہ کرے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مسح الحجر الاسود والرکن الیمانی یحطان الخطایا حقا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حجر اسود کو چھونا اور رکن یمانی کو چھونا گناہوں کو گرا دیتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَمَّا رَمْيُكَ الْجِمَارَ فَلَكَ بِكُلِّ حَصَاةٍ رَمَيْتَهَا تَكْفِيرُ كَبِيرَةٍ مِنَ الْمُوبِقَاتِ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا جمرات کی رمی کرنا ایسا ہے کہ ہر کنکری جو تم مارتے ہو وہ ان کبیرہ ایک ایسے بڑے کبیرہ گناہ کو کے لیے کفارہ بن جاتی ہے جو کبیرہ گناہ ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے ہے۔ ایسا گناہ جو آدمی کو ہلاک کر کے چھوڑے، ایسا کبیرہ گناہ اس ایک کنکری کے بدلے میں معاف ہو جاتا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رمیت الجمار کان لک نورا یوم القیامہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا جمرات کی رمی کرنا یہ کل قیامت کے دن نور ہوگا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واما طوافک بالصفا والمروہ کعتق 70 رقبہ۔ تمہارا صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا 70 غلام آزاد کرنے کی طرح ہے۔ کان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یقول للحاج اذا قدم تقبل اللہ نسکک وآدم اجرک فاخلف نفقتک۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب کوئی حاجی حج کر کے واپس آتا تو اس کو یوں دعا دیا کرتے تھے کہ اللہ تمہاری عبادات کو قبول فرمائے، تمہارے اجر کو بہت بڑھا دے، اور تم نے جو خرچ کیا اللہ اس کا بہترین بدل تمہیں عطا فرمائے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ترفع ابل الحاج رجلا ولا تضع يدا الا كتب الله له بها حسنة او محى عنه سيئة او رفع بها درجة۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج کے لیے جانے والے حج کرنے والے کے اونٹ کا کوئی پاؤں اٹھانا یا رکھنا نہیں ہوتا مگر اس کے بدلے میں اس کے لیے نیکی لکھی جاتی ہے، برائی مٹائی جاتی ہے اور درجہ بلند کیا جاتا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مؤمن يظل يومه محرما الا غابت الشمس بذنوبه۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی مسلمان جب حالت احرام میں ہوتا ہے تو اس دن کا سورج اس کے گناہوں کو لے کر ڈوب جاتا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ملب یلبی الا لبا ما عن یمینی و شمالی من حجر او شجر او مدر حتی تنقطع الارض من ہاؤنا و ہاؤنا عن یمینی و شمالی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی تلبیہ پڑھنے والا ایسا نہیں ہے کہ اس کے دائیں بائیں ہر چیز تلبیہ نہ کہتی ہو، پتھر، درخت، ڈھیلے، یہاں تک کہ یہ تلبیہ دائیں اور بائیں اس کے زمین کے آخری سروں تک جا پہنچتا ہے، سمندر کی لہروں کی طرح۔ جب اس تلبیہ پڑھنے والے نے تلبیہ پڑھا، اس کے دائیں بائیں پتھر، ڈھیلے، درخت، ہر چیز تلبیہ، اور اس کے ساتھ والی اور اس کے ساتھ والی، یہاں تک کہ دائیں بائیں مشرق و مغرب زمین کے آخری سروں تک یہ تلبیہ جا پہنچتا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثة فی ضمان اللہ عز وجل، رجل خرج الى مسجد من مساجد اللہ عز وجل، ورجل خرج غازیا فی سبیل اللہ تعالی، ورجل خرج حاجا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 آدمی اللہ کی زمان میں اور اللہ کی وارنٹی میں ہوتے ہیں۔ ایک وہ آدمی جو اللہ کی مسجدوں میں سے کسی بھی مسجد کی طرف نکلا ہو،
دوسرا وہ آدمی جو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلا ہو، اور تیسرا وہ آدمی کہ جو حج کی ادائیگی کے لیے نکلا ہو۔ سبحان اللہ، ہم سارے کے سارے اس وقت اللہ کے زمان میں ہیں، اسی لیے فرمایا کہ حرمین کے سفر میں کوئی بھی پریشانی ہو تو پریشان نہ ہو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جایا کرو۔ وہ وقتی طور پر ابتلا اور امتحان ہوتا ہے، اور وہ بھی در حقیقت زنجیر ہوتی ہے جو کھینچ کے اللہ کی طرف متوجہ کرتی ہے، ورنہ جب تک پریشانی نہیں آتی ہے آدمی اللہ کی طرف متوجہ نہیں رہتا، اپنی گپ شپ میں ہی لگا رہتا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احل محل قط ولا کبر مکبر قط الا بشر بالجنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی تلبیہ پڑھنے والا تلبیہ کہتا ہے اور تکبیر کہنے والا تکبیر کہتا ہے تو اس وقت میں اس کو جنت کی خوشخبری دے دی جاتی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واما طوافك بالبيت بعد ذلك فانك تطوف ولا ذنب لك ياتي ملك حتى يضع يديه بين كتفيه فيقول اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما مضى۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا بیت اللہ کا طواف کرنا ایسا ہے کہ تم اس کا طواف کرتے ہو تو اس حال میں ہو جاتے ہو کہ تمہارا کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ ایک فرشتہ آتا ہے جو تمہارے کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کہ نئے سرے سے عمل شروع کر لو، تمہارا جو کچھ ہوا وہ سب معاف کر دیا گیا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا سر کا حلق کرنا یہ ایسا ہے کہ تمہارے ہر وہ بال جو گرتا ہے اس کے بدلے میں نیکی ہے۔ سر کے اوپر جو بال ہیں کون گن سکتا ہے؟ وہ اب صلہ دینے والا ہی گن سکتا ہے، اسی کے علم میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ایک اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک منظوم کلام ہے۔ لاہور کے ایک بزرگ گزرے حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ کے خلیفہ مجاز حضرت مولانا سید نفیس الحسن شاہ صاحب رحمہ اللہ۔ مسجد نبوی میں بھی ان کی خطاطی موجود ہے، اور ایشیا کے بہت بڑے خطاط تھے وہ 1409 میں حج بیت اللہ کے لیے تشریف لائے تھے۔ 1409 میں 44 میں سے 9 نکالے 35 سال۔ آج سے 35 سال پہلے وہ حج بیت اللہ کے لیے آئے تو انہوں نے پھر اپنے جو جذبات تھے اللہ کی بارگاہ میں وہ پیش کیے۔ شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا۔ اس وقت انہوں نے کہا آج ہمارا بھی یہی جذبہ ہو، ہم بھی اپنی زبانوں سے یہی کہیں، شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا، اپنا دیوانہ بنایا میں تو اس قابل نہ تھا، گرد کعبے کے پھرایا میں تو اس قابل نہ تھا، مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا، مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا، جام زمزم کا پلایا میں تو اس قابل نہ تھا، جام زمزم کا پلایا میں تو اس قابل نہ تھا، شکر ہے
تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا، ڈال دی ٹھنڈک میرے سینے میں تو نے ساقیا، ڈال دی ٹھنڈک میرے سینے میں تو نے ساقیا، اپنے سینے سے لگایا میں تو اس قابل نہ تھا، اپنے سینے سے لگایا میں تو اس قابل نہ تھا۔ حجر اسود اللہ کا دایاں ہاتھ ہے زمین پر اور اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ حجر اسود کو چومنا ایسے ہے جیسے اللہ جل وعلا کے ہاتھ کو چومنا، اور ملتزم یہ ایسا ہے جیسا کہ اللہ کے دامن کے ساتھ لپٹنا۔ اسی کو کہا اپنے سینے سے لگایا میں تو اس قابل نہ تھا، اور ملتزم پہ لپٹنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود طریقہ سکھایا کہ دونوں بازو پھیلا کر دونوں بازوؤں سمیت سینہ لگا کر چمٹ جاؤ ملتزم کے ساتھ۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عمر یہ آنسو بہانے کی جگہ ہے۔ ڈال دی ٹھنڈک میرے سینے میں تو نے ساقیا، ڈال دی ٹھنڈک میرے سینے میں تو نے ساقیا، اپنے سینے سے لگایا میں تو اس قابل نہ تھا، شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا، بھاگ گیا میری زبان کو ذکر اللہ کا، بھاگ گیا میری زبان کو ذکر اللہ کا، یہ سبق کس نے پڑھایا میں تو اس قابل نہ تھا، یہ سبق کس نے پڑھایا میں تو اس قابل نہ تھا، شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا، خاص اپنے در کا رکھا تو نے مولا مجھے، خاص اپنے در کا رکھا تو نے مولا مجھے، یوں نہیں در در پھرایا میں تو اس قابل نہ تھا، یوں نہیں در در پھرایا میں تو اس قابل نہ تھا، شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، اپنے گھر تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا، میری کوتاہی کے تیری یاد سے غافل رہا، میری کوتاہی کے تیری یاد سے غافل رہا، پر نہیں تو نے بلایا میں تو اس قابل نہ تھا، پر نہیں تو نے بلایا میں تو اس قابل نہ تھا، شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، میں کہ تھا بے راہ تو نے دستگیری آپ کی، میں کہ تھا بے راہ تو نے دستگیری
آپ کی تو ہی مجھ کو راہ پہ لایا میں تو اس قابل نہ تھا تو ہی مجھ کو راہ پہ لایا میں تو اس قابل نہ تھا شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب گنبد خضرا کا سایہ میں تو اس قابل نہ تھا گنبد خضرا کا سایہ میں تو اس قابل نہ تھا شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا میں نے جو دیکھا سو دیکھا جلوہ گائے قدس میں نے جو دیکھا سو دیکھا جلوہ گائے قدس میں اور جو پایا سو پایا میں تو اس قابل نہ تھا اور جو پایا سو پایا میں تو اس قابل نہ تھا شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا بارگاہ سید کونین میں آ کر نفیس بارگاہ سید کونین میں آ کر نفیس سوچتا ہوں کیسے آیا میں تو اس قابل نہ تھا سوچتا ہوں کیسے آیا میں تو اس قابل نہ تھا شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا سبحانک اللہم ہم آمین کہیں گے اللہ میں نے آپ کی بات مانی آپ میری بات مانی جزاکم اللہ دعا تو آپ انجوائے کہاں کرتے ہیں بھائی ہم سارے منگتے ہیں فقیر ہیں دینے والا